اچھا ایک بات بالکل سچ بتائیں، کیا شیعہ حضرات جناب سیدہ زینب کی اسی بددعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور آج تک رو رہے ہیں؟ کہ آپ کے دل میں کوئی کھوٹ ہے اور صرف کربلا کی تاریخ میں آپ مجرموں کے جرائم کو چھپانے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے یہ ہیں۔ کربلا کا واقعہ، اس میں زیادہ تر چیزیں من گھڑت یا تاریخ کے اوپر مبنی ہیں، احادیث میں کوئی خاص ایسا سلسلہ ظاہر نظر نہیں آئے گا؟ ان ویلنز کو بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے کربلا کے اس معرکے کے حوالے سے ایک منفی کردار ادا کر کے تا قیامت اپنے نصیب میں گالیاں سمیٹی ہیں۔ ان کے اوپر یہ ذمہ داری کہ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے بلایا، اور امام حسین نے کئی مرتبہ ان خطوط کو دکھایا کہ دیکھیے میں خود نہیں آیا۔ مدینہ میں رک جانے والوں کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تاریخ پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں۔ البدایہ کسی شیعہ کی لکھی بھی کتاب تو نہیں ہے، تو آپ اگر وہاں پر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 10,000 مدینہ کی باکرہ غیر شادی شدہ بچیاں اگلے سال انہوں نے بچے جنے۔ اس اسلام پر سلام ہے اور خدا حافظ کہنا چاہیے جس کی خلافت یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں ہو اور معاشرہ اس کو امیر المؤمنین کا گورنر شراب کی محفلیں سجاتا ہو اور گورنر خلیفۃ المسلمین کا مقرر کردہ گورنر ہو اور مسلم امہ خاموشی سے دیکھتی رہ جائے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا کا واقعہ، اس میں زیادہ تر چیزیں من گھڑت یا تاریخ کے اوپر مبنی ہیں، احادیث میں کوئی خاص ایسا سلسلہ ظاہر نظر نہیں آئے گا، تو کیا سب کا سارا وزن، سارا بار تاریخ پہ ڈال دیں؟ تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تاریخ میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہے، لیکن اگر اسی عنوان کو ہم بیس بنا لیں اور معیار بنا لیں تو پھر انبیاء کی تاریخ پر آپ کیا کہیں گے، نزول قرآن کی تاریخ پر آپ کیا کہیں گے، خود نبی کریم کی تاریخ پر آپ کیا کہیں گے، آپ نبی کریم کے بعد صحابہ کرام کی تاریخ پر کیا کہیں گے، صحابہ کرام کی جو فتوحات کی تاریخ اتنے دھڑلے سے اور بڑے دھوم دھام سے سنائی جاتی ہے اس پر کیا کہیں گے، نبی کریم کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین اور اس کے بعد جتنے بھی سلاطین گزرے، جتنے بھی حکومتیں گزری، ان سب کی تاریخ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ خود نبی کریم کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس تاریخ کے ذریعے سے آئی ہیں، احادیث میں بہت کم چیزیں ہیں۔ یہی کیفیت صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے ہے، وہاں پر آپ کیا کہیں گے۔ اگر معیار تاریخ کے حوالے سے ہم یہ بنا لیں کہ تاریخ میں جھوٹ اور سچ دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے کربلا کے حوالے سے تاریخ پر اعتماد نہیں کرنا، تو پھر باقی جگہوں میں بھی آپ کا یہی معیار ہونا چاہیے۔ لیکن باقی جگہوں میں آپ تمام چیزوں کو قبول کر لیں اور کربلا میں آ کے آپ انکار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی کھوٹ ہے اور صرف کربلا کی تاریخ میں آپ مجرموں کے جرائم کو چھپانے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جہاں تک احادیث کی بات ہے، کیا خود احادیث میں صحیح اور سقیم دونوں موجود نہیں ہیں؟ آپ جب بخاری اور مسلم دونوں کا جائزہ لیں تو امام بخاری نے بھی یہ فرمایا اور امام مسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جب امام بخاری نے اسی بخاری کی کتاب کی تدوین شروع کی، صحیح کی، تو ان کو 4,00,000 جھوٹی احادیث ملی اور ان 4,00,000 میں سے 3,95,000 جھوٹی حدیثوں کو انہوں نے ایک طرف کیا اور 5,000 احادیث کا سخت ترین شرائط کے ساتھ انتخاب کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اور سچ ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک محقق کا کام یہ ہے کہ جھوٹ میں سے سچ کو نکالے لیکن اس پورے علم کا انکار نہ کرے۔ تو جن لوگوں نے عام طور پر کربلا کے واقعے کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے حوالے سے اور اہل البیت پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام سے لڑنے والے ان لشکر کے افراد کے حوالے سے ان چیزوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی مشکل اصل میں یہ ہے کہ وہ ان ویلنز کو بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے کربلا کے اس معرکے کے حوالے سے ایک منفی کردار ادا کر کے تا قیامت اپنے نصیب میں گالیاں سمیٹی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کو اس چیز پر ابھار نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں قرآن کی آیات کی روشنی میں،
نبی کریم کی احادیث کی روشنی میں، اسی طرح سے صحابہ کرام سے منقول احادیث کی روشنی میں، اور ان کے ساتھ ساتھ تاریخ کی روشنی میں، ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم ان تمام چیزوں کے آئینے میں دیکھیں گے تو پھر ہم پر بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات کہ یزید ابن معاویہ 61 ہجری کے اندر کائنات کا بد کردار ترین انسان تھا، اور پھر جو اس کے دور حکومت میں اسلامی معاشرے کی صورتحال تھی وہ فرائنہ کے دور کی صورتحال سے ملتی جلتی صورتحال تھی۔ فرق یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کے نام اور ٹائٹل کے ساتھ وہ تمام برے حرکات اور برے اقدار معاشرے میں رائج ہو چکے تھے، اور وہاں پر فرعونوں کے زمانے میں توحید نہیں تھا اور توحید کا ٹائٹل نہیں تھا۔ اس فرق کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی معاشرے کو اتنا مسخ کر دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، اس اسلام پر سلام ہے اور خدا حافظ کہنا چاہیے جس کی خلافت یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں ہو اور معاشرہ اس کو امیر المؤمنین کہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام پہلوؤں کو ساتھ رکھتے ہوئے حقائق کو کشید کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سوال بڑی سنجیدگی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پوری کائنات میں اور خاص طور سے 60 ہجری میں جہاں اصحاب رسول ان کی اولاد فرزندان موجود ہیں، جہاں مفسرین موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں، یہاں تک خود اہل بیت کی دیگر افراد موجود ہیں، ہاں سیدنا امام حسین وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حالات کو اتنے حساس انداز سے دیکھا اور اس کا یہ جواب مؤثر اور فی الوقت دینا آپ نے بہتر سمجھا۔ میرے سامنے ہے کہ بے شمار شخصیات نے آپ کو نہ جانے کا مشورہ دیا، بے شمار شخصیات نے آپ کو مدینے میں رہنے کا مشورہ دیا، کچھ نے آپ کو دیگر علاقوں کی طرف جانے کا مشورہ دیا۔ ایسی شخصیات کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ انسانی نفسیات بالعموم تمام ادوار میں ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن اسلام تربیت کر کے انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ حیوانی خواہشات کی نسبت انسان ملکوتی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی کا ہدف بناتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں جس طرح کی ویلیوز کو پروموٹ کیا گیا، ان ویلیوز کو سب دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے لب پر اعتراض نہیں تھا۔ جب ایک گورنر شراب کی محفلیں سجاتا ہو اور گورنر خلیفۃ المسلمین کا مقرر کردہ گورنر ہو اور مسلم امہ خاموشی سے دیکھتی رہ جائے تو وہاں پر ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ کون اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ جہاں ایک گورنر انسانوں کے اور مسلمانوں کے گھروں کو لوٹے، خواتین کی عزت پامال کرنا شروع کر دے، بیت المال میں خرد برد کرنا شروع کر دے، بد کرداری اس کی عام ہو اور لوگ تماشا دیکھتے رہ جائیں، تو ایسی صورتحال میں کس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے؟ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں نا کہ تاریخ انسانیت کے بدترین دور سے اس وقت غزہ کے مسلمان گزر رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کو تو تمام دنیا دیکھ رہی ہے، تمام دنیا کی آنکھوں کے سامنے بے گناہ نہتے تقریباً 16,000 بچے تہہ تیغ کیے گئے ہیں اور بے گناہ جلائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، عصمتیں لوٹی گئی ہیں، خواتین تقریباً 75% ان شہداء میں خواتین کی تعداد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا خاموش نہیں ہے؟ کیا اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار خاموش نہیں ہیں؟ کیا آج بھی وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر توہین کے نعرے لگا کر بڑی بڑی آبادیوں کو جلانے والے مسلمان تھے، وہ اتنے بڑے جرم پر خاموش نہیں ہیں؟ کیا بندوقیں لے کر جہاد کے لیے نکلنے والے اس اتنی بڑی بربریت اور وحشت و درندگی پر خاموش نہیں ہیں؟ تو یہی انسان ہے نا جو اس زمانے میں بھی تھا۔ لہٰذا جب اس طرح کی فضا بنتی ہے تو وہاں پر وہی اٹھ سکتا ہے جس کے اندر نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 وہ اپنے آپ کو دین کے ان فراموش شدہ یا پامال شدہ ویلیوز کا محافظ سمجھتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے جملوں پر آپ غور کریں، آپ کے مکتوبات پر آپ غور کریں۔ ان کے مکتوبات چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ روئے زمین پر رسول کے بیٹے کی حیثیت سے میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے میں وارث نبی ہوں، اور وارث نبی ہونے کی حیثیت سے
نبی کے دین کی پامال شدہ ان قدروں کا احیاء اور معاشرے کو اس کی طرف متوجہ کرنا سب سے زیادہ میری ذمہ داری ہے. پوری دنیا خاموش رہے، میں خاموش رہ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان اور نبی سے نسبت اور نبی کی وراثت کا امین ہونا، امانت دار ہونا حسین ابن علی علیہ السلام کو گھر بیٹھنے سے روکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو مصلحت کوش تھے امام حسین کو مشورے دینے شروع کر دیے. کچھ نے کہا یمن چلے جائیں، کچھ نے کہا شام کی طرف نہ جائیں، آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، عراق کی طرف نہ جائیں، فلان جگہ نہ جائیں، فلان جگہ جائیں. کچھ نے کہا نہیں یہیں پر بیٹھے رہیں. کچھ نے کہا آپ مدینے میں محفوظ ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، مدینہ آپ کی حفاظت کرے گا. جن لوگوں نے یہ کہا اس کا پس منظر دیکھیں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اخلاص سے کہا ہو، لیکن اپنی کوتا فکری کی بنیاد پر. بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے اپنی انہی مصلحت اندیشیوں کی بنیاد پر ایسے مشورے دیے ہوں کہ ہم یہاں پر محفوظ بھی، ہماری جان محفوظ، مال محفوظ، ٹھیک ہے خلافت کے ساتھ جو کھلواڑ ہونا ہے ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا، ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں. جن کے فکر کی بنیادیں اس طرح کی ہوں وہ اسی طرح کے مشورے دیں گے. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ ان کے اس طرح کے مشورے اور ان مشوروں کے پیچھے موجود عوامل اور علل اور اسباب اور حکمتیں کیا تھیں کہ آپ محفوظ رہیں گے. امام حسین کہتے تھے دین کو محفوظ ہونا چاہیے، مجھے نہیں. وہ کہتے تھے ہمیں محفوظ ہونا چاہیے، دین کا چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے مشورے کو نہیں مانا اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف گئے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین کو مشورہ دیتے تھے آپ فلان جگہ جائیں بچ جائیں گے، فلان جگہ بچ جائیں گے، وہ یعنی امام حسین کو بچانا چاہتے تھے. امام حسین فرماتے تھے کہ نہیں بھی میرا بچنا اہم نہیں ہے، دین کا بچنا اہم ہے. مجھ جیسے دین پر قربان ہو جائیں لیکن دین محفوظ رہے، اس لیے کہ دین پر تمام انبیاء قربان ہوئے. اس لیے کہ دین پر کسی چیز کو بچایا نہیں جا سکتا اور دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا، لہذا دین محفوظ ہونا چاہیے. اب انہی مشورے کو سامنے رکھیں جو یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ مدینہ میں رہیں محفوظ رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ مدینہ والے محفوظ رہے؟ اگر آپ انہی 3 سالوں کو دیکھیں 60 61 62 63 60 ہجری میں یہ وہ تھا کہ آپ سے بیعت طلب کی گئی، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. اس کے بعد اگلے 2 سال آپ نے ان میں دیکھا مکہ تاراج ہوا، مکہ میں خود خانہ خدا کو آگ لگا دی گئی، لوگوں کا قتل عام کیا گیا. مکہ والے دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے. مدینہ پر حملہ کیا گیا، نبی کریم کے آستانے کو، حرم کو، مسجد کو استبل بنا دیا گیا. نماز پر پابندی لگ گئی، 3 دن وہاں پر نماز نہیں ہوئی، 3 دن اذانیں نہیں ہوئیں. اور مسجد نبوی اور وہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کے نجاستوں کا مرکز بن گیا. لیکن امت کہاں تھی، لوگ کہاں تھے؟ اب وہی لوگ تھے نا جو امام حسین کے دور میں کہتے تھے آپ یہیں پر رہیں محفوظ رہیں گے. امام حسین کی دید کس چیز کو دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ کس چیز کو دیکھ رہے تھے. اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکل کر جو عزیمت کا رستہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں آج 1500 سال آپ وہ مناتے ہیں، 1500 سال تقریباً ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. لیکن جو چیز عجیب ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے تمام کرداروں کے نام لوگوں کو یاد ہیں. کربلا میں قربانی دینے والی ان ہستیوں کے بچوں تک کے نام لوگوں کو یاد ہیں. سب ان ہستیوں کی بارگاہ میں، چاہے وہ دودھ پیتے بچے ہوں یا نوجوان ہوں قاسم کی طرح سے یا علی اصغر کی طرح سے یا علی اکبر کی طرح سے یا اون محمد کی طرح سے، بچے کو کربلا کے یہ پاکیزہ ترین اور نورانی کردار یاد ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ مدینہ میں رک جانے والوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا. تاریخ پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں. البدایہ کسی شیعہ کی لکھی بھی کتاب تو نہیں ہے، تو آپ اگر وہاں پر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 10,000 مدینہ کی باکرہ غیر شادی شدہ بچیاں اگلے سال انہوں نے بچے جنے، یعنی ان کے ساتھ انڈیا والے کہتے ہیں بلاತ್ಕಾರ، اور یہاں پر پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی عزتیں لوٹی گئیں. کس نے لوٹی؟ مشرکین آئے تھے، کفار آئے تھے، بت پرست آئے تھے، مسیحی آئے تھے، یہودی آئے تھے؟ نہیں بھائی، وہی مسلمان تھے، شام والے مسلمان اور ارد گرد کے باقی مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے اور جنہوں نے یزید کے حکم پر مدینہ پر حملہ کر کے صحابی زادیوں کی عزتیں لوٹی ہیں. تو اگر حسین ابن علی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو باقیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ حسین جب دیکھتے ہیں تو وہ الہی بصیرت سے دیکھتے ہیں اور باقی لوگ اپنے پیٹ بھرنے
اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے آئینے میں دیکھتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا قیام سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام حسین جیسی شخصیت قیام نہ کرے تو پھر کون کرے, اور اگر وہ قیام نہ کرتے تو اسلام اسی دور میں دفن ہو چکا ہوتا. لیکن انہوں نے قیام کیا اور نتیجتاً ایک ریڈ لائن پڑ گئی کہ ایک طرف یزیدی چہرہ ہو اور دوسری طرف حسینی چہرہ ہو, اور لوگ انتخاب کر سکیں کہ دین کس کے پاس ہے, آیا یزید جیسے خلیفۃ المسلمین کے پاس یا حسین ابن علی جیسے محافظ دین کے پاس. ایک امپورٹنٹ کوشچن یہاں بنتا ہے, آپ نے بتایا کہ امام سیدنا حسین علیہ السلام کی قیام کا مقصد جیسے ظالم اور جابر حکمران کی حکمرانی ہے, اور ایسے میں آپ کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے. تو پھر اس میں کوفے کے لوگوں کا کیا کردار ہے, یعنی پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری کہ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے بلایا, اور امام حسین نے کئی مرتبہ ان خطوط کو دکھایا کہ دیکھیے میں خود نہیں آیا, یعنی آپ کا ذاتی فیصلہ نظر نہیں آ رہا بلکہ خطوط کی بنا پر آپ کی روانگی ہوئی ہے. ان خطوط کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, کون لوگ تھے جنہوں نے خط لکھا؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا ہے, تو جو لوگ ان حالات سے تنگ تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ شروع کر دی, چونکہ ان کو محسوس ہوا کہ ہاں کوئی ہے جو یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. کوفہ اس حوالے سے وہ سرزمین ہے جہاں کے لوگ نسبتاً باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اس بغاوت کے لیے تیار تھے. اسی بنیاد پر کوفہ والوں نے خطوط لکھے, اس میں کوئی شک نہیں, اور 18,000 خطوط کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کو لکھے گئے کہ آپ تشریف لے آئیں. کوفہ والے تیار تھے, لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی سامنے رکھیں, جس مدینہ میں وہ رہ رہے تھے وہ کہاں تھے؟ مدینہ والے جو مزار رسول, قبر رسول, مرقد رسول جہاں پر ہے, اس سرزمین مدینہ طیبہ کے باسی کہاں پر تھے؟ حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کوئی نہیں نکلا, کوئی ساتھ نہیں نکلا. آپ گئے مکہ, مکہ میں تقریباً 6 ماہ کا تقریباً عرصہ بنتا ہے جو آپ نے وہاں پر گزارے, رجب کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج, تقریباً 6 ماہ. ان 6 مہینوں میں مکہ کے لوگوں نے امام حسین کا کیوں ساتھ نہیں دیا؟ نہ مدینہ والوں نے ساتھ دیا, نہ مکہ والوں نے ساتھ دیا. اب امام حسین علیہ السلام چڑھ پڑے اور آپ مختلف لوگوں کو خطوط بھی لکھتے اور رستے میں بعض علاقوں میں رک کر وہاں کی بعض شخصیات کو دعوت دیتے کہ تم میرے ساتھ چلو. کچھ لوگ شامل ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہیلے بہانوں سے انکار کیا. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں کوفہ کی طرف, سفر اپنا جاری رکھتے ہیں. کوفہ والے چونکہ آمادہ تھے یزیدی اس حکومت کے خلاف قیام کے لیے, اس لیے ان کا دل مچلتا تھا کہ ہر صورت میں امام حسین کوفہ آئیں تاکہ وہاں سے ان کو ایک طاقت ملے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا تاکہ سفیر کے طور پر وہ پہلے جائیں اور وہاں کا جائزہ لیں. انہوں نے جائزہ لیا, بڑی آبادی آئی استقبال کے لیے, اور آپ نے خط بھی لکھا کہ یہاں پر بالکل لوگ تیار ہیں. لیکن جب ابن زیاد کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجا گیا اور اس نے وہاں پر پکڑ دکڑ شروع کی, مارنا شروع کیا, لوگوں کو تلوار کے زور پر مجبور کرنا شروع کیا, تو اس پکڑ دھکڑ میں جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو ساری تحریک ٹھپ ہو جاتی ہے اور لوگ چھپ جاتے ہیں, تو ایسا ہی ہوا. اور اس کے نتیجے میں جب چند دن یہ صورتحال رہی تو ایک بہت بڑی اکثریت جیلوں میں تھی اور ایک بڑی اکثریت مفرور ہو چکی تھی, کوفہ جیسے شہر سے باہر بھاگ چکی تھی. بہت کم لوگ تھے جو خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور کسی نہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے تھے. اب اس پس منظر میں ظاہر ہے جس طرح کا جبر کوفہ پر ہوا, اس کے نتیجے میں جو لوگ خط لکھ کر بلوانے والے تھے وہ ساتھ نہیں دے سکے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اور یہ کون لوگ تھے؟ زیادہ تر کوفی تھے. جنہوں نے خط لکھا وہ تو کوفی تھے, اور جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں صرف کوفی تو نہیں تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان مکہ والے کہاں پر تھے, مدینہ والے کہاں پر تھے, بصرہ والے کہاں پر تھے؟ یہ تو فرزند رسول تھے. فرزند رسول کی مدد کی ذمہ داری تو ہر مسلمان پر تھی, اور جو ان کا اپنا وطن تھا اس اپنے وطن میں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ مکہ میں خانہ خدا کے سائے میں پلنے والے مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ لیکن اس کے باوجود جب آپ کربلا میں ہونے والے شہداء کی لسٹ دیکھتے ہیں نا, تو ان میں ایک بڑی تعداد پھر کوفہ کی ہے. یہ خود بتاتی ہے کہ کوفہ والوں میں اس جبر, گھٹن اور پریشر کے اس ماحول میں عام طور پر جس طرح سے معاشروں میں ہوتا ہے, بہت سارے لوگ تو خیر جیلوں میں چلے گئے, بہت سارے لوگ بھاگ گئے, بہت سارے لوگ گھروں میں رک گئے اور اپنی جان بچانے کے درپے ہوئے, لیکن
بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اس کرفیو زدہ اور محاصرے والے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والوں نے خط ضرور لکھا, بلایا ضرور, لیکن یہ سارے پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اگر کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ہے, بلا کر مان لیتے ہیں, تو باقیوں نے امام حسین کے ساتھ کوفہ والوں سے بدتر سلوک کیا ہے. امام حسین کو اکیلے آگے جانے دیا, خود ان کے ساتھ چلے نہیں, ان کو غلط مشورے دیتے رہے, لیکن کہتے رہے کہ آپ مارے جائیں گے, ہماری جان بچ جائے. تو یہی کیفیت کوفے میں بھی ایک بڑی اکثریت کی تھی. مگر انہی تاریخی کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خصوصاً بددعا ہے اہلیان کوفہ کے لیے. جناب ام کلثوم نے جو جملے جو کلمات فرمائے وہ کیوں؟ تو کیا یہ جملے شام میں نہیں فرمائے؟ شام والوں کو دعا دی ہے. شام والوں کو آپ کیوں بھولتے ہیں؟ صرف کوفہ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کوفہ والوں کو نشانہ بنائیں بے وفائی کی بنیاد پر, لیکن اس سے زیادہ مدینہ والے, اس سے زیادہ مکہ والے, اس سے زیادہ شام والے, کیا وہ کم مجرم ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس قافلے کو کوفہ میں لایا گیا تو وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ان کی خواتین چھتوں پر تھیں, اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے وہ روتی تھیں کہ ایسا بدترین سلوک نبی کریم کے گھر والوں کے ساتھ ان حکمرانوں نے اور یزید کے سپاہیوں نے کیا. اس پر وہ روتی تھی. اس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان کو مخاطب کر کے فرماتی تھی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہارے مردوں نے ہمیں دعوت دی, ہم یہاں پر آئے, تم لوگ ساتھ نہیں دے سکے, اور اب تم رو رہے ہو. تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. کنارے پر بیٹھ کر تماشائی بن کر رونا ہمارے اس چیلنج کا حل نہیں ہے. تو اس لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو للکارا بھی اور ان کو ڈانٹا بھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ باقی لوگوں نے تو تماشائی بننا بھی قبول نہیں کیا. انہوں نے تو کہا آپ مارے جائیں ہماری بلا سے. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ کسی جغرافیہ کا نہیں ہے, مسئلہ انسان کا ہے. جب ایمان نہ ہو اور صرف اپنے مادی اور دنیاوی مفادات پیش نظر ہوں, تو کوفی ہوں یا مکی ہوں یا مدنی ہوں یا بصری ہوں, فرق کوئی نہیں پڑتا, وہ سب کے سب وہی ہوں گے. لیکن اگر ان کے دل میں ایمان ہو تو چاہے مکی ہو یا کوفی ہو, وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس پوری صورتحال میں آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں, کسی بھی مورخ کی لکھی ہوئی ہو, اس میں شہداء کی تعداد پڑھیں اور شہداء کے علاقے دیکھیں, ان میں اکثریت اب بھی کوفہ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں سے پھر کوفہ والوں نے بہتر رول پلے کیا. اچھا ایک بات بالکل سچ بتائیں, کیا شیعہ حضرات جناب سیدہ زینب کی اسی بددعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور آج تک رو رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر بارہا یہ فرمایا, علی و شیعتہ ہم الفائزون. علی اور اس کے پیروکار, علی اور اس کے پیچھے چلنے والے وہ کامیاب ہیں. شیعہ اس زمانے میں کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ پیروکار کے لیے. تو اس لیے معاویہ کے طرفداروں کو شیعت و معاویہ کہتے تھے, ابو سفیان کے طرفداروں کو شیعت و ابو سفیان کہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیعہ کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا تو پیروکار اور طرفدار کے لیے استعمال ہوتا تھا. بعد میں آنے والوں نے شیعہ کے لفظ کو ختم کیا اور اس کی جگہ مختلف اصطلاحات استعمال ہونے لگی. لیکن جو لوگ اہل البیت کے پیروکار تھے, انہوں نے وہ جو رسول پاک کی زبان سے نکلا تھا, فرمایا تھا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون, علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں. تو علی سے محبت کی بنیاد پر, علی علیہ السلام کے پیچھے چلنے کی بنیاد پر اس ٹائٹل کو جو نبی نے انہیں دیا تھا اس کو ترک نہیں کیا اور آج بھی اسی پر قائم ہے. تو یہ شیعہ یعنی علی کا گروہ, علی کے پیچھے چلنے والے, علی کو حق سمجھنے والے, اور علی کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو باطل سمجھنے والے, چاہے وہ مسلکن بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو یا کچھ اور ہو. لیکن اگر وہ کسی اور کے مقابلے میں علی کو سچ سمجھتا ہے, حق سمجھتا ہے اور علی کے پیچھے چلتا ہے, تو وہ رسول کریم کے اس کلام کی روشنی میں شیعہ ہے. اور اگر علی سے محبت کرتے ہوئے علی کے دشمنوں کو حق سمجھتا ہے تو وہ جس کو حق سمجھتا ہے اس کا شیعہ ہے, علی کا شیعہ نہیں ہے. ہم الحمدللہ علی علیہ السلام کو نبی سے متصل حق سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کے بعد علی کے مقابلے میں جو آیا وہ باطل ہے, اور علی کے ساتھ جو کھڑا ہوا وہ حق ہے. جو علی کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے قدموں کی دھول بھی ہماری آنکھ کا سرما ہے, اور جو علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا نام جتنا بھی بڑا ہو, ہماری اس سے کوئی نہ دوستی ہے نہ تعلق ہے, ہم اس سے بیزار ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی گفتگو میں ایک نقطہ تھا جس میں آپ نے فرمایا, بخوبی فرمایا
کہ جناب سیدہ زینب کی اس بددعا کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ رو رہے تھے مگر ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور یہ ایک شکوہ تھا۔ آج کے لوگ چاہے شیعہ یا سنی یا کوئی بھی مسلمان امام حسین پر رو رہے ہوں اور ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، ان پہ ماننے کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کی نہ مان رہے ہوں، کہ ان کے اوپر بھی یہ بددعا صادر آتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ بددعا کا نہیں ہے، مسئلہ نظریات کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام حسین کے نقش پا پر اپنی پیشانی رکھ کر انسان اس راہ پر چلے۔ آج چاہے کوئی شخص امام حسین کو نہ مانتا ہو، فرض کریں، اگر اس راہ پر نہیں چلتا تو اس کا حساب الگ ہے، چاہے مانتا ہو اس راہ پر نہیں چلتا، وہ امام حسین کا نہیں ہے۔ ماننے کا مطلب امام حسین کی راہ پر چلنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ آج کے دور میں حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جنگ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو غزہ میں نظر آئے گی۔ اگر آپ کو غزہ کے جنگ میں حق اور باطل دو قوتیں آمنے سامنے نظر آتی ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حق کے معرکے میں کون کھڑا ہے۔ اگر غزہ کے ان مجاہدین اور مظلومین کی مدد کے لیے اہل حدیث کھڑے ہیں تو وہ شیعہ ہیں، دیوبندی کھڑے ہیں تو وہ شیعہ ہیں، سنی اور بریلوی کھڑے ہیں تو وہ شیعہ ہیں، اور اگر شیعہ اثنا عشری کھڑے ہیں تو وہ بھی شیعہ ہیں۔ لیکن اگر ان کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ، امریکیوں کے ساتھ شیعہ بھی کھڑا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا معیار حسین ابن علی کی پیروی ہے، معیار نبی کریم کی پیروی ہے، امیر المؤمنین کی پیروی ہے، اہل البیت کی پیروی ہے، اور نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب کی پیروی ہے۔ اور وہ پیروی ہمیں بتاتی ہے کہ حق اور باطل کے معرکے میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ تو آج کا معرکہ یہ حق و باطل غزہ ہے۔ غزہ کے مسئلے نے حق اور باطل کے پیروکاروں اور طرفداروں کو الگ الگ کر کے دکھا دیا ہے کہ کون حق کے رستے پر ہے اور کون باطل کے رستے پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فرض کریں زنجیر زنی بھی کرتا ہے، بڑے شدید قسم کا ماتمی ہو، لیکن حق کے ساتھ کھڑا نہ ہو، حسین ابن علی کی صف میں کھڑا نہ ہو، تو وہ اس کے باوجود شیعہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ کام نہیں کرتا لیکن امام حسین کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ شیعہ ہے۔